اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب باب ما جاء فی فضل الیمن وغفار واسلم وجہینۃ ومزینۃ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. الحمدللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 515 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب فی فضل الیمن، یہ باب ہے یمن کے فضائل کے بیان میں. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد وغير واحد قالوا حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن انس عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن ابو زیاد نے اور کئی دیگر حضرات نے. یہ سب حضرات کہتے ہیں ہمیں روایت کی ابو داود الطیالسی نے، انہوں نے عمران القطان سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر قبل الیمن فقال اللہم اقبل بقلوبہم وبارک لنا فی صاعنا ومدنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی، یا اللہ یمن والوں کو ان کے دلوں کے ساتھ متوجہ فرما. مطلب اس دعا کا یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی کے ساتھ برضا و رغبت ایمان لے آئے. مزید آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور ہمارے لیے ہمارے صاع اور مد میں برکت فرما. ھذا حدیث حسن غریب من حدیث زید بن ثابت لا نعرفه الا من حدیث عمران القطان. یہ حدیث حسن غریب ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث سے ہم اسے نہیں جانتے مگر عمران القطان کے اس روایت سے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبد العزیز بن محمد سے، انہوں نے محمد بن عمر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم اہل الیمن ہم اضعف قلوبا وارق افئدۃ الایمان یمان والحکمت یمانیۃ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس یمن والے آئے، یعنی اپنی رضا و رغبت اور خوشی کے ساتھ ایمان لے آئے. وہ قلوب کے نرم اور دلوں کے پتلے ہیں. ایمان یمن والوں کا ہے اور حکمت اور دانشمندی بھی یمن والوں کی ہے. یعنی یمن والوں کا ایمان خالص ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا ایک خاص فہم عطا فرمایا ہے. یہی مطلب ہے الایمان یمان والحکمت یمانیت کا. وفی الباب عن ابن عباس و ابن مسعود ھذا حدیث حسن صحیح. اس باب میں عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا زید بن حباب قال حدثنا معاویة بن صالح قال حدثنا ابو مریم الانصاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے زید بن حباب سے، انہوں نے معاویہ بن صالح سے، انہوں نے ابو مریم الانصاری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملک فی قریش والقضاء فی الانصار والاذان فی الحبشۃ والامانۃ فی الازد یعنی الیمن.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملک یعنی حکومت یہ قریش میں ہے، قضاء عدالت انصار میں ہے، اذان حبشہ والوں میں ہے، اور امانت داری ازد یعنی یمن والوں میں ہے۔ ازد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یمن ہے۔ وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه ولم يرفعه۔ ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے معاویہ ابن صالح سے، انہوں نے ابو مریم الانصاری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح روایت نقل کی ہے، لیکن اس کو مرفوع نہیں بلکہ موقوف نقل کیا ہے۔ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ زید بن حباب۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ والی روایت زید بن حباب کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یمن کہا جاتا ہے برکت کو، اور یمن یا کے زبر کے ساتھ یہ جزیرۃ العرب کا آخری جنوبی خطہ ہے۔ یمن کے مشہور شہر صنعاء، معارب، حضرموت، یہ چند ایک مشہور اس کے شہر ہے۔ مشہور قبیلہ ان کا ازد، یہاں پر جو اس روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا والامانۃ فی الازد، یہ مشہور قبیلہ ہے، ان کی نسبت اسدی ہے، ازدی زا کے ساتھ، اور ازد یہ ان کے دادا کا نام ہے ازد ابن العوس۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ جل شانہ نے یمن والوں میں ایسی صفات رکھی ہے عزیز طلباء کرام کہ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے دل انتہائی نرم، حکمت اور دانشمندی سے بھرے ہوئے، صفات ان کو اللہ جل شانہ نے دیے ہوئے ہیں، اس وقت میں بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ہم یہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جب جانا ہوتا ہے اسفار وغیرہ میں عرب مہمانوں کے ساتھ، تو تشکیلوں میں جب بھی جاتے ہیں عزیز طلباء کرام، تو یمن کے جو عرب مہمان ہوتے ہیں، آپ یقین مانیں تمام کے تمام عرب وہ اچھے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کو ایسے نرم دل اور نرم اخلاق دیے ہوئے ہیں کہ انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو تبھی یہ حدیث بالکل آسانی کے ساتھ انسان کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کتنے وہ نرم دل ہے، کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صفات رکھی ہے۔ جیسے یہاں پر یہ امانت داری کے اعتبار سے یہاں پر ذکر ہوا، ایسی بہت ساری صفات اللہ نے ان کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار قال حدثني عمي صالح بن عبد الكبير بن شعيب قال حدثني عمي عبد السلام بن شعيب عن أبيه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال۔ ہمیں روایت کی عبد القدوس بن محمد العطار نے، انہوں نے روایت کی، انہوں نے کہا میں روایت کی میرے چچا نے جو کہ صالح ابن عبد الکبیر ابن شعیب ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے روایت کی میرے چچا نے جن کا نام عبد السلام ابن شعیب ہے، یہ اپنے والد شعیب سے نقل کرتے ہیں اور وہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الازد ازد اللہ فی الارض یرید الناس ان یضعوهم ویأبى اللہ الا ان یرفعهم وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُولُ الرَّجُلُ يَا لَيْتَ أَبِي كَانَ أَزْدِيًّا يَا لَيْتَ أُمِّي كَانَتْ أَزْدِيَّةً۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازد زمین میں اللہ کے ازد ہیں، یہ اضافت ان کی تشریف کے لیے ہے، شرافت کے لیے، ان کی عظمت کے لیے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو گٹائے، ان کو گرائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سربلند ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اور ضرور آئے گا لوگوں پر ایک زمانہ کہ آدمی ضرور کہے گا کاش میرے ابا ازدی ہوتے، کاش میری امی ازدی ہوتی۔ یہ روایت عزیز طلباء کرام مرفوع نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔
هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفه الا من هذا الوجه، ہم اسے نہیں جانتے بس اسی طریق سے. وروی عن انس بهذا الاسناد موقوفا وهو عندنا اصح. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ موقوف مروی ہے، اور وہی یعنی موقوف روایتی ہمارے نزدیک وہ زیادہ صحیح ہے، یہ والی روایت صحیح نہیں مرفوع. وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار والبصري قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني مهدي بن ميمون قال حدثني غيلان بن جرير قال سمعت أنس بن مالك يقول إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس. ہمیں روایت کی عبد القدوس ابن محمد العطار البصری نے، انہوں نے محمد ابن کثیر سے انہوں نے کہا ہمیں خبر دی مہدی ابن میمون نے، انہوں نے روایت کی غیلان ابن جریر سے، غیلان نے کہا کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر ہم ازد میں سے نہیں ہے تو ہم انسان ہی نہیں ہیں. ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے. یہ جملہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیز طلباء کرام اسی لیے فرمایا کہ انصار کا تعلق قبیلہ ازد سے تھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف جی. وبه قال حدثنا ابو بکر ابن زنجویتا قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثني اخبرني ابي عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال سمعت ابا هريرة يقول. ہمیں روایت کی ابو بکر ابن زنجویتا، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی میرے والد نے، انہوں نے روایت کی مینا سے جو کہ عبد الرحمن ابن عوف کے آزاد کردہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل احسبه من قيس فقال يا رسول الله لعن حميرا فأعرض عنه ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه. ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک آدمی آیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ وہ قبیلہ کیس کا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ حمیر پر لعنت بھیجے. آپ علیہ السلام نے اس سے اعراض کیا. وہ دوسری جانب سے آیا، پھر یہی بات کی تو آپ علیہ السلام نے پھر اعراض کیا. تیسری جانب سے آیا، پھر وہی بات کی تو آپ علیہ السلام نے تیسری دفعہ اعراض کیا. چوتھی جانب سے آیا اور یہی بات کی تو آپ علیہ السلام نے چوتھی دفعہ بھی اعراض فرمایا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حميرا افواههم سلام وايديهم طعام وهم اهل امن وایمان. 4 مرتبہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حمیر پر مہربانی فرمائے، ان کے منہ سلام ہے، یعنی گویا کہ ان میں سلام کا خوب رواج ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. ان کا ہاتھ کانا ہے، یعنی وہ غربا پرور ہے، مساکین کو کھلاتے ہیں اور وہ امن اور ایمان والے ہیں. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفه الا من هذا الوجه، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے، من حدیث عبد الرزاق کی روایت سے. ویروى عن مینا احادیث مناکیر، مینا سے جو کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ ہے، ان سے انتہائی ضعیف روایات، منکر روایات منقول ہے. جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف. باب فی غفار و اسلم و جوہینتا و مزینتا، یہ باب ہے قبیلہ غفار، اسلم، جوہینہ اور مزینہ کے فضیلت کے بیان میں. وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن موسى بن طلحة عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے روایت کی ابو مالک الاشجعی سے، انہوں نے موسیٰ ابن طلحہ سے، اور انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانصار
ومزينة وجهينة وأشجع وغفار ومن كان من بني عبد الدار موالي ليس لهم مولا دون الله والله ورسوله مولاهم. انصار مزینہ، انصار سے مراد اوس اور خزرج ہے، مزینہ، جوہینہ، اشجع اور غفار، اور جو لوگ بنو عبد الدار سے ہیں یہ لوگ میرے مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول ہی ان کے مددگار ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عزیز طلباء کرام، قبیلہ غفار یہ یمن کا مشہور قبیلہ ہے جس کے مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اسلم، قبیلہ اسلم، اس کے پھر 3 شاخیں ہیں، 3 قبیلے تھے، اسلم خزاعہ، اسلم مزعج اور اسلم بجیلہ۔ اب معلوم نہیں کہ روایت میں یہ تینوں مراد ہے یا کوئی ایک ہے ان میں سے۔ تیسرے نمبر پر جوہینہ ہے، جوہینہ یہ قبیلہ خزاعہ کا وطن ہے۔ جوہینہ سے مشہور صحابی حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مزینہ، مزینہ مشہور قبیلہ ہے جس سے حضرت عبداللہ ابن المغفل مزنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ذکر آیا روایت میں اشجع کا، اشجع یہ بھی مشہور قبیلہ ہے جس سے حضرت نعیم ابن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح اس حدیث کے راوی ابو مالک الاشجعی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید ابواب کے ساتھ، مناقب کے ساتھ، روایات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔